حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر جو یہ مینار دیکھ رہے ہیں یہ مشرقی مینارہ ہے۔ اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ویب سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ بڑی امیزنگ ہے کیونکہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ نے جاننا ہے جن کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، ہم ان سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، مگر قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں پھر تشریف لائیں گے، اس زمین پر پھر کرم فرمائیں گے۔ وہ ہستی کون سی ہے آپ کو بتاتے ہیں، مگر ان کا ذکر کرنے سے پہلے کہ آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک پہلی سے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام تاج الدین سبکی نے عربی زبان میں لکھا کہ وہ کون ہیں، ایک کوسچن کریٹ کیا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، اور بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی افضل ہیں۔ ہے نا امیزنگ بات کہ نبی پاک کے امتی بھی ہیں اور ان بڑے صحابہ چاروں خلفائے راشدین سے بھی افضل ہیں۔ ذرا سوچئے، ٹیک یور ٹائم۔ جی، تو اس فقہی پہیلی کا، اس اسلامک پہیلی کا آنسر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ویسے تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کل مخلوق کے آقا اور ساری کائنات کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بھی شامل ہیں، اور سبحان اللہ، اور آپ علیہ السلام قرب قیامت میں یعنی بیفور ڈے آف ججمنٹ پیارے آقا علیہ السلام کے امتی اور صحابی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہو گئے، اور سبحان اللہ افضل الصحابہ یعنی صحابہ میں سب سے افضل بھی ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک اہم اور بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک ایسے وقت میں ہوگا ناظرین جب مسلمان بہت پریشان ہوں گے، دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، قحط کا عالم ہوگا، دجال لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہوگا، تو ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسلمانوں کے لیے راحت و سکون کا اور بہت بڑی نعمت کا سامان ہوگا۔ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حالات بتاتے ہیں جن کا سامنا آپ کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ہوا تھا۔ وہ کیسے سرکمٹینسز تھے کہ آپ کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ہم آپ کو آج بہت امیزنگ بڑی اوتھنٹک معلومات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے اس ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ، نیکی کمانے کی نیت کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو کیا کہا تھا؟ یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 49۔ آئے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی،
اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1 کہ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ یہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ اس کے انسان کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ یہ پرندہ جانوروں کی طرح، یعنی پرندوں کی طرح نہیں، جو زمین پر جانور ہوتے ہیں ان کی طرح یہ بچہ جنتا ہے، اور اس کے مینسز بھی، یعنی جو عورتوں کے معاملات، فیمیلز کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ان پرندوں کی ایک خاص بات یہ تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو مٹی سے بنایا اور اس پہ دم کیا اور وہ اڑنے لگ گیا، مگر فرق کیا تھا؟ سبحان اللہ، کہ یہ پرندے جو تھے اڑتے تو تھے، لیکن جب تک بنی اسرائیل کے لوگوں کی آئی سائٹ انہیں دیکھتی تھی، جب تک یہ چمگادڑ اڑتے تھے، اور اگر ان کی نظروں سے غائب ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر نمبر 2 آپ کا دوسرا معجزہ جو آپ نے اس قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا کہ پیدائشی اندھوں کو، مادر زاد اندھے، یعنی جس کو بائی برتھ جو بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو وہ شفا دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ہی دن میں 50 کے قریب جو بائی برتھ بلائنڈ تھے اور کوڑ کے مریض تھے، کوڑی جو تھے، انہوں نے یہ آپ کے سامنے ایکسیپٹ کیا کہ اگر ہمیں شفا مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ کی دعا سے ان 50 لوگوں کو شفا حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے تیسرے معجزے کا ذکر کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 ایسے لوگوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے۔ نمبر 1 آذر نامی اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اب ذرا اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی سن لیتے ہیں۔ آذر جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست اب آخری وقت ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے، اتنا لانگ ڈسٹنس تھا۔ آذر کے انتقال اور تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آذر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے، اور اس کے بعد صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شخص جس کو آپ نے زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مین وائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہوا اور جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر آ گئے اور مدتوں زندہ رہا۔ اور ناظرین، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعات کہاں لکھے ہیں اور کہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ تفاسیر قرآن اٹھائیے، اسی آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے قرآن نے احادیث کے ذریعے اور قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے جو صحابہ کرام نے بیان کی، یہ واقعات اس میں موجود ہیں۔ اب تیسرا وہ کون تھا؟ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد، ایک دن بعد، اس کی موت کے آفٹر 1 ڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے بھی بعد میں کئی بچے ہوئے۔ جب ان تینوں مردوں کو آپ نے ان لوگوں کے سامنے زندہ فرما دیا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہی نہیں تھے، چند دنوں ہی تو ہوئے تھے مرنے کو، بیسیکلی ان پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ ہوش میں آ گیا، آپ نے دعا کر دی، لہٰذا اب آپ کسی ایسے پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں جس کو بہت ٹائم ہو گیا ہو۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت سام بن نوح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، وفات پائے ہوئے 4000 ایئرز کا ٹائم گزر چکا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آفٹر 4000 ایئرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے اور آپ نے اس کے بارے میں دعا کی، ان کی قبر پر جا کر دعا کی، اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا
انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا معجزہ کیا تھا؟ اور وہ آپ کا معجزہ تھا غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو، میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ پھر ظاہر ہوا کہ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا تھا، جو آج کھانے کے لیے اس نے تیار کیا ہے، اور جو اگلے وقت کے لیے اس نے باقاعدہ پلان کر کے رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھا لی ہے، اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ یہ بچے گھر آتے اور گھر والوں کو سب بتا دیتے کہ آپ نے یہ بنایا تھا اور ہمارے لیے یہ بنایا ہے، وہ چیز کہاں ہے؟ تو وہ گھر والے حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہمیں۔ اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے بچوں کو بھی بھیجنا چھوڑ دیا، روک لیا، اور بعد اللہ یہ کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ان بچوں کے والدین نے کیا کہا ان سے چھپانے کے لیے کہ سور ہیں۔ فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا، آپ تو چلے گئے، مگر جب دروازہ کھولا گیا تو اب وہاں بچے نہیں تھے ناظرین، وہاں پگز تھے۔ جی ہاں، سور، اب وہاں بچے جو تھے وہ گویا یہ بن چکے تھے۔ یہ معجزات تھے، یہ ان لوگوں کے لیے درس تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر ایمان لے آیا جائے۔ مگر ان معجزات کو دیکھتے ہوئے اس وقت موجود جو یہودی تھے آپ کے دشمن ہو گئے۔ کہتے ہیں جس کے دل پر مہر لگ جائے، یہ آج بھی پرابلم ہے، بالکل کلیئر دلیل بھی دے دی جائے، پوری بات بھی سمجھا دی جائے تو کچھ لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا۔ اس زمانے میں بھی لوگ تھے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی آسمانی کتاب تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح اللہ ہیں، اور ان کے دین یعنی یہودیوں کے دین کو منسوخ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ دشمنی ڈیلی بڑھتی گئی، روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے، اپنے دوستوں کو، اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، who will help me۔ اب ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب کیا ہوا؟ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ دشمنی کے جوش میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا، آپ کے مرڈر کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام بڑا امیزنگ نام تھا، تطیانوس، اس کو آپ کے مکان میں آپ کو معاذ اللہ مرڈر کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سبحان اللہ، رب عز و جل اپنے نبیوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں۔ تو جب وہ آسمان کی طرف لے جانے لگے تو آپ کی والدہ موجود تھی، وہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا ناظرین۔ تطیانوس جس کو اندر بھیجا گیا تھا، بہت دیر تک وہ دروازے سے باہر نہ نکلا۔ یہودی باہر انتظار کر رہے تھے، جب بہت دیر ہو گئی تو وہ مکان میں اندر گھس گئے۔ جب دیکھا تو کمال یہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کا اللہ کے حکم سے بنا دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے اپنے ہی ساتھی تطیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تو تطیانوس والا تھا۔ تو اب سارے لوگ پریشان کہ یہ اگر تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، اب یہ ماجرا ایسا ہوا کہ یہودیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، اور اتنی لڑائی ہوئی کہ آپس میں کئی یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 سال اس دنیا میں رہنے کے بعد وفات پائی۔ ڈیئر ویورز، اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو زندہ
آسمانوں پر اٹھا لیا، جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہو گئے اور معاذ اللہ سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کے ظہور کے، جب امام مہدی تشریف لے آئیں گے تو آفٹر 30 ایئرز 30 سال بعد آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور 40 ایئرز 40 سال یہاں گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اٹس ون آف دا بگیسٹ سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ اس وقت کیا ہوگا؟ مسلمانوں پر اس وقت کیسے حالات ہوں گے؟ اب دوبارہ تشریف لا کر کون سے کام کریں گے؟ کتنا عرصہ آپ اس دنیا میں رہیں گے؟ آپ کا انتقال کب ہوگا؟ اور آپ کی تدفین کس جگہ ہوگی؟ یہ سب اور بہت ساری امیزنگ معلومات آپ کو دیں گے اس ایپیسوڈ میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس زمین پر تشریف لائیں گے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کریں گے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں سے عمل کروائیں گے، اسی کے مطابق ڈیسیشنز لیں گے، فیصلے فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل ہو کر اتریں گے، وہ سلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم فرما دیں گے، مال کو بہا دیں گے، یعنی حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، یعنی اتنا مال ہوگا کہ گویا کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جس وقت آپ تشریف لائیں گے نا ناظرین، جس وقت آپ نزول فرمائیں گے، اس وقت کی سچویشن کتنی ورس ہوگی۔ دجال ساری دنیا میں فساد مچا رہا ہوگا، بڑا برا حال ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کو لے کر ملک شام جا چکے ہوں گے۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت ذرا امیجن کیجئے کیسا وقت ہوگا کہ آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے آپ کو اسکرین پر وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق، یہ آج بھی ڈیمسکس میں موجود ہے اور ون آف دا بیوٹیفل وہ مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں جانے کا شرف ملا ہے۔ آپ اسکرین پر جو یہ مینار دیکھ رہے ہیں، یہ مشرقی مینارہ ہے۔ اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ فجر کا ٹائم ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت دی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کروانے کے لیے عرض کریں گے، لیکن امام مہدی کو ہی امامت کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ دجال کی تلاش میں نکلیں گے، اور آپ ایک نہایت وقار اور سکون کے ساتھ چلیں گے۔ آپ کے لیے زمین سمیٹی جائے گی۔ آپ جب بیت المقدس تشریف لائیں گے، وہاں کا مین گیٹ دجال نے بند کر دیا ہوگا اور آپ صبح کے وقت وہاں پہنچیں گے۔ اب دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے پانی میں، واٹر میں سالٹ میلٹ ہوتا ہے، پانی میں نمک ڈال دے تو گھلنے لگ جاتا ہے، آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کی خوشبو سانس کی کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک آئی سائٹ پہنچے گی، اتنی دور تک آپ کی جو بریتھ کی، سبحان اللہ، جو اسمیل ہوگی، بیوٹیفل اسمیل، اس سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر دجال کو جہنم واصل فرمائیں گے، اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب دجال کو آپ قتل کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ آپ اس کے لیے کچھ لوگ اب ظاہر کیے جائیں گے، یعنی اب جب مسلمان کوہ طور پہ چلے جائیں گے نا ناظرین، تو اب ایک اور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آگے، جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، گوگ مگوگ بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہوگی کہ ان سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ بہت طویل واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے، لیکن بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری ہوئی ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے،
اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا جا کر پھینک آئیں گے. پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. تو ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی. سبحان اللہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور یہ 40 سال بہت سنہری ون آف دا ہسٹوریکل ٹائم ہوگا، بابرکت دور ہوگا. یہ کیسی برکتیں ہوں گی اور یہ دور کیسا ہوگا، سننا چاہیں گے تو ذرا سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین میں اتحاد کو پیدا کریں گے، یونٹی کو پیدا کریں گے، اور اس وقت اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی. تمام یہود عیسائی باطل مذہب سے توبہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا اور کوئی بد مذہب نہ ہوگا. صدقہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے لیکن اس وقت لینے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ہر کوئی مالدار ہوگا. آپ کے زمانے میں زمین اپنے خزانے ظاہر کر دے گی، کسی کو ذخیرہ اندوزی اور مال جمع کرنے کی ہوس ہی نہیں ہوگی، اور بخل جیسی بری عادت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور بغض اٹھ جائے گا. ہر زہر والی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ سانپوں سے بچے کھیلیں گے. ذرا سوچئے ناظرین، یہ کیسا دور ہوگا. اور بھیڑیے بکریاں ساتھ ساتھ چریں گے، بھیڑیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. زمین سلامتی سے بھر جائے گی، اور جنگیں وارز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک امیزنگ بات یہ ہوگی کہ بیل مہنگے ہو جائیں گے، کیونکہ تمام روئے زمین پر کھیتی باڑی ہو رہی ہوگی، تو ہل چلانے کے لیے اس زمانے میں بیل چاہیے ہوں گے. آپ علیہ السلام کے دور میں زمین ایسے انگور اور انار اگائے گی کہ چند آدمی انگور کے گچھے کو مل کر کھائیں گے تو وہ ایک گچھا یا انار جو ہے ان سب کا پیٹ بھر دے گا. اللہ اکبر. جانور کھیتوں میں جائیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچائیں گے، درندے کھلے عام گھومیں گے لیکن لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ اکبر. آپ کو سٹارٹ سے لے کر ابھی تک بہت کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، لیکن ایک چیز رہ گئی، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیا ہے. سبحان اللہ. آپ دکھیں گے کیسے، آپ دکھتے کیسے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسین ترین صورت والے ہیں. سبحان اللہ. بہت بیوٹیفل ہیں، اور آپ کی رنگت گندمی ہوگی. آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے ہوں گے، اور آپ چوڑے سینے والے ہوں گے، اور اس طرح لگ رہے ہوں گے کہ گویا ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں، غسل فرما کر نکلے ہیں. آپ نزول کے بعد نکاح بھی فرمائیں گے، اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. آپ نماز باجماعت کا اہتمام فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا فرمائیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آئیں گے، اور میرے مزار پر بھی آئیں گے، روضہ رسول پر بھی جائیں گے اور سلام عرض کریں گے. اور نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا. سبحان اللہ. مدینہ پاک میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے، اور روضہ رسول علیہ السلام میں آپ کی تدفین ہوگی. اور قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے، اور دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہوں گے. ڈیئر ویورز، یہ تھی قیامت کی ون آف دا بگیسٹ سائن، بڑی نشانی، نزول عیسیٰ علیہ السلام، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات فراہم کی. اس کے ساتھ ہی یہ ہماری ایپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مسلمان جو اس وقت دجال کے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہوں، انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے دین متین پر قیام نصیب فرمائے، اور فتنہ دجال سے ان سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی کا بیان کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.